2 محرم کو، 3 محرم کو، 4 محرم کو تکبیرات بلند ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب ہر دفعہ سوال کرتی تھی کہ یہ تکبیر کیسی ہے؟ امام حسین کہتے تھے کہ یزیدی فوج میں 1000 کا لشکر آ گیا، 2000 کا لشکر آ گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں حسین کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی ہماری طرفداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ حسین آپ کے بچپن کے دوست کا کیا ہوا؟ حسین نے خط لکھا جناب حبیب بن مظاہر کو، من الحسین، 2 لائن کا خط ہے، زیادہ لمبا خط نہیں ہے۔ من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ، حسین کی جانب سے مرد فقیہ، دین کو سمجھنے والے مرد پر کے لیے یہ خط ہے۔ انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب آپ تو جانتے ہیں نا ہماری رشتہ داری کیسی ہے رسول سے۔ وانت ذو شیمت وغیرت، آپ غیرت اور حمیت والے ہیں۔ فلا تبخل علینا بنفسک، ہمارے معاملے میں بخل سے کام مت لیجیے گا۔ یجازی کا جدی رسول اللہ الی قیامہ، قیامت کے دن اس کا اجر رسول اللہ دیں گے آپ کو۔ حبیب کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، کوفے میں رہتے تھے حبیب، دق الباب ہوا۔ میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ دی، وقت نہیں ہے۔ دق الباب ہوا، جیسے دق الباب ہوا نا تو حبیب سے پوچھا من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے بلند آواز سے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے لقمے کو چوما، وہیں رکھ دیا، فوراً بڑھ کے گئے۔ ایک مرتبہ اوپر دیکھا میرا نام لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھا حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ چومتے جاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے جاتے تھے۔ قاصد کو روانہ کیا، خط کو پڑھا، کچھ دیر ہو گئی نا، زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ زوجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے حبیب، کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ کہا کہ حسین نے مجھے بلایا ہے، کہہ رہے میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، بہت غربت کے عالم میں ہوں۔ کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ کہا ایسا کیجئے حبیب، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میرے ہاتھ کا کنگن آپ پہن لیجئے، میں حسین کی مدد کو چلی جاتی ہوں۔ کہا اے مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ غلام سے کہا جا کے باہر میرا انتظار کرنا، کوفہ کے باہر حالات ٹھیک نہیں ہے۔ غلام کو رات کی تاریکی میں غلام چلا گیا گھوڑے کو لے کر۔ جیسے ہی باہر نکلے نا، مسلم ابن اوسجہ ملے، 90 برس کے بوڑھے صحابی امام حسین، صحابی رسول۔ مسلم ابن اوسجہ ملے رستے میں۔ کہا حبیب اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کا خط آیا، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا حسین کا خط آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کربلا پہنچا ہوا ہے، نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ کہا میں فوراً جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ بھی چلے۔ اب یہ گفتگو ہوئی اور راستے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جیسے ہی حبیب پہنچے نا، دیکھا غلام گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ آیا نا، میں تجھ سے سوال ہو کے حسین پہ جاؤں گا، حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب نے کہا ہائے غربت حسین، یہ غلام زادے اپنی غیرت دکھا رہے ہیں۔ حبیب نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا مولا آقا اب مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں اب آزاد نہیں ہونا چاہتا، اگر مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں نا مجھے حسین کو دے دیجئے۔ ایک مرتبہ تینوں چلے، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، غلام ان کا، تینوں چلے۔ جیسے ہی چلے نا، ایک مرتبہ تکبیر بلند ہوئی۔ اچھا جناب زینب، بہت غور سے سنیے گا اس روایت کو، انشاءاللہ گریہ کریں گے۔ جناب امام حسین بیٹھے ہوئے تھے مسند لگائے ہوئے، جناب زینب ذرا سا پردہ ہٹا کر، خیمے کا پردہ ہٹا کر بار بار دیکھتی تھی ہائے میرا پیاسا بھیا، ہائے میرا غریب بھیا، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ لیکن جیسی تکبیر بلند ہوئی نا، جناب زینب نے سوال کیا کنیز سے، کہا کون آیا ہے؟ تکبیر بلند ہوئی ہے، کہا حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، کہا ان کو میرا سلام دینا۔ جیسے ہی سلام پہنچانا، حبیب نے خاک کو اٹھایا، اپنے سر میں رکھا، کہا اللہ نے غربت
کربلا پر آئے، کہا آقا آپ مجھ سے راضی تو ہیں؟ کہا میں بھی راضی ہوں، میرا سردار میرے آقا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہیں، میرے جد بھی راضی ہیں، فاطمہ بھی راضی ہے۔ حبیب ایک مرتبہ کیسے گرے، بس میں شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں میں۔ امام حسین نماز کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں وہاں سے کسی نے کہا ارے حسین تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، یہ سننا تھا۔ حبیب نے تلوار نکالی، کہا تمہاری تو نماز قبول ہو جائے اور حسین کی نماز قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر تلوار ماری اور ایک مرتبہ زمین کربلا پر آئے، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔